اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ پیغام محبت انٹرنیشنل کی جانب سے شائع کردہ کتاب نصاب حیات، موضوع نمبر 32، نماز نہ پڑھنے کا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جو بھی بندہ نماز اپنے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو وقت گزار کر ادا کرے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم فرماؤں گا، اگر چاہوں گا تو اسے عذاب دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے یعنی سر کے پاس ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور بار بار پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی، پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یعنی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پاک اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز دین کا ستون ہے اور جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو گرا دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت حاضر تھے تو آپ نے ہم سے 3 بار ارشاد فرمایا، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، کسی چیز کو اللہ پاک کا شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ مار ڈالے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو کہ جس نے اسے عمدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑا اس سے ذمہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور شراب نہ پیو، یہ ہر شر یعنی ہر برائی کی چابی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب بینائی جاتی رہی تو آپ سے عرض کی گئی، ہم علاج کر دیں گے، کیا آپ اس کے لیے کچھ بھی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ پاک سے سال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر ناراض ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے ان کی حفاظت کی وہ میرا سچا دوست ہے، جس نے انہیں ضائع کیا وہ میرا دشمن ہے۔ 1 5 فرض نمازیں، نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 3 جنابت سے غسل۔ ان حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑیں گے تو اس کی سزا سخت ملے گی، اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑیں، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی یہ بتائیں نماز نہ پڑھنے پر سخت عذاب ملتا ہے، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔